بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غامدی سینٹر کے تحت رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ سوال و جواب سید منظور الحسن کے ساتھ میں سعید آمنہ اکبر اپنے سوالات کے ساتھ موجود ہوں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ آج ہم ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت پر بات کریں گے، تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے لیے رمضان ہی کا مہینہ کیوں منتخب کیا؟ I mean to say there could have been any other month. Why particularly Ramzan? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کو اور اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، یہ جو دنیا کا نظام بنایا ہے، یہ کس طریقے سے بنایا ہے۔ اگر ہم اس نظام کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، تو یہ اصل میں دنوں کے اعتبار سے طے کیا گیا ہے۔ یعنی اس میں دن ہیں، اس میں سال ہیں، اس میں مہینے ہیں، اس میں ساعتیں ہیں، منٹس ہیں، گھنٹے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ جب ہم اپنے نظام کو قائم کرتے ہیں، یعنی انسان بھی جب اپنے نظام کو قائم کرتے ہیں، تو وہ انہی اعتبارات سے، انہی تعینات سے اپنے نظام کو قائم کرتے ہیں۔ مثلا ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص کب اس دنیا میں آیا ہے، اسی طرح یہ بات بھی مقرر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب ہمارا موت کا وقت آئے گا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تمام انسانوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، اور کائنات کے باقی امور بھی، باقی پہلو بھی اسی پہلو سے، اسی اعتبار سے تشکیل دیے جاتے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیے خاص طور پر کہ جیسے کہ ہماری عیدین ہیں، یعنی عیدوں کی نمازیں ہیں یا عیدوں کے تہوار ہیں، وہ بھی ایک خاص مہینے میں اور خاص ایام کے لیے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ حج کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر حج کی عبادت جو ہے وہ خاص دنوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح ہماری نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بھی صبح، دوپہر، شام، رات، غروب آفتاب کے حوالے سے مقرر ہیں۔ اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسانوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس فطرت پر، جس ساخت پر بنایا ہے، وہ ایک نظام کے اندر چلتا ہے، وہ دنوں کے، سالوں کے، اسی طرح مہینوں کے ایک نظام کے اندر چلتا ہے۔ تو اسی کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے جو معاملات ہیں ان کو بھی مہینوں کے ساتھ، سالوں کے ساتھ اور ایام کے ساتھ خاص کر رکھا ہے۔ اور روزوں کے لیے، یعنی خاص طور پر وہ روزے جو ایک خاص مہینے کے لیے فرض کیے گئے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ جی، یہاں ذرا رک کے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مہینے ہیں، محرم کا، ربیع الاول کا، رمضان کا، ان کی دین میں کیا اہمیت ہے؟ ان کی دین میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسی طرح کے مہینے ہیں جس طرح مثال کے طور پر فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی وغیرہ یہ مہینے ہیں، یا ہمارے انڈیا میں، بھارت میں مہینے یا پنجاب میں استعمال ہوتے ہیں ساون، بھادوں، چیت، وساخ وغیرہ، اس نوعیت کے نام ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی، یعنی رمضان کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، یہ نام کوئی اسلام نے نہیں رکھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ نے ان مہینوں کا تعین نہیں فرمایا۔ یہ پہلے سے عربوں کے اندر رائج تھے، یعنی ان مہینوں کا تعین پہلے سے موجود تھا۔ جہاں تک سال کا تعلق ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان مہینوں کا تعین پہلے سے موجود تھا اور یہی نام تھے۔ ان ناموں میں سے بھی کوئی نام ایسا نہیں ہے کہ جس کو اسلام نے رکھا ہو۔ مگر ہمارے اسلامی کیلنڈر میں تو بالکل یہی نام ایگزسٹ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک آپ نے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا ہجری کیلنڈر بنا ہے، اسلامی کیلنڈر بھی کہا جا سکتا ہے یا مسلمانوں کا کیلنڈر بھی کہا جا سکتا ہے، اس کے لیے زیادہ مناسب جو لفظ ہے وہ ہجری کیلنڈر ہے، یعنی جو ہجرت کے موقع سے شروع ہوا۔ یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں کے مشورے سے، اور خصوصاً حضرت علی کے مشورے سے، یہ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، ان کے مشورے سے یہ بات طے کی گئی کہ اب مسلمانوں کا ایک باقاعدہ سال کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ تو وہ کیسے شروع کیا جائے؟ جیسا کہ عیسائیوں کے ہاں یا نصارہ کے ہاں جب سال شروع ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع سے شروع کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کا جو سال ہے اس کو وہ کہاں سے شروع کریں۔ ایک تو چیز یہ طے تھی کہ وہ قمری سال ہوگا، یعنی وہ شمسی اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے ہوگا۔ تو جب یہ چیز تو پہلے سے طے تھی، عربوں کے اندر رائج بھی تھی، تو اسی کو اختیار کیا گیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کا آغاز اس وقت کیا جائے جب ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک طرح سے ریاست قائم ہوئی ہے۔ ریاست کب قائم ہوئی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف
تشریف لائے ہیں، اس موقع سے یعنی ہجرت کے موقع سے اس سال کا آغاز کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، ان کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، آپ کی بات اچھے سے سمجھ آ گئی۔ اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی کو روزوں کے لیے کیوں منتخب کیا؟ کے لیے، اس بابرکت مہینے کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، احادیث کو دیکھا جائے تو جو بات پوری طرح واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ماہ رمضان کو روزوں کے لیے خاص کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید کا نزول یا اس کی خاص جو برکت ہے وہ اس کا باعث بنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو منتخب کریں کہ اس میں روزوں کی عبادت فرض کر دی جائے۔ روزے ظاہر ہے کہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو نفلی ہوں، لیکن وہ روزے جو پورے مہینے کے لیے فرض کرنا اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا، اس کو کس مہینے میں فرض کیا جائے، تو اس کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اسی وجہ سے رمضان کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے، تو قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے۔ قرآن مجید کی غیر معمولی فضیلت ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو لفظوں میں بیان کر دیں کہ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، یہ اپنی جگہ مسلم بات ہے، لیکن اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ سمجھ اس طریقے سے لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہدایت دی ہے وہ کس طریقے سے دی ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے، یا ہم یہ کہنا چاہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو کچھ ہدایت کو لے کر اپنے ساتھ لے کر اس دنیا میں آتا ہے، وہ فطرت کی ہدایت ہے۔ یعنی انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شخصیت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر، اس کے شعور کے اندر اس بات کو ودیت کر دیا ہوتا ہے، یعنی ڈال دیا ہوتا ہے۔ کس بات کو؟ کہ ہمارا کوئی پروردگار ہے، ہمارا کوئی خالق ہے۔ اسی طرح ہم اس بات کو بھی لے کر اس دنیا میں آتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی روز جزا ہونا چاہیے، ہمارا حساب کتاب ہونا چاہیے، اس دنیا کے اندر جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو آخرت کا، قیامت کا ایک تصور بھی لے کر ہم اس دنیا کے اندر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ اخلاقیات کی چیزیں ہیں، یعنی جھوٹ غلط ہے، سچ صحیح ہے، اسی طرح دیانت ہونی چاہیے، دھوکہ بازی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ودیت ہیں، اور ہر بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ خدا کے شعور کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ آخرت کے شعور کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح اخلاقیات کے، اعلیٰ اخلاقیات کے شعور کے ساتھ وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہیں تک نہیں چھوڑ دیا، یعنی محض یہاں تک معاملے کو مکمل نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے اپنی رحمت کی وجہ سے اور انسانوں کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا جو اسی ہدایت کو اپنی تکمیلی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان کو تذکیر کریں، ان کو سمجھائیں۔ جیسے ایک استاد سمجھاتا ہے، ایک مربی سمجھاتا ہے، ایک مرشد سمجھاتا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو سمجھائیں، یعنی جو باتیں ان کے دل میں، ان کے شعور میں موجود ہیں ان کی ایک طرح سے تذکیر کریں، یاد دہانی کریں۔ لیکن یہاں بھی اختتام نہیں ہوا، اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہتمام کیا، ایک اور انتظام کیا، اور وہ انتظام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ تو متعدد پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں، اپنے صحائف نازل کیے ہیں۔ کتاب کیا ہوتی ہے؟ کتاب یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، جو بات کہنا چاہتے ہیں، وہ اپنے الفاظ میں، اپنے طریقے سے، اپنے الفاظ میں، اپنی بات کے انداز میں، اپنے جملے میں اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ پیغمبر تک پہنچتی ہے اور پھر پیغمبر کے ذریعے سے دوسرے انسانوں تک، باقی لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو تورات اسی نوعیت کی ایک کتاب ہے، اسی طرح انجیل اسی نوعیت کی ایک کتاب ہے، اسی طرح زبور اسی نوعیت کی ایک کتاب ہے، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایک محفوظ صحیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نازل ہونے کے بعد یہ آج تک لفظاً محفوظ ہے۔
یعنی باقی جو صحائف ہیں ان میں تو لوگوں نے تحریف بھی کر لی، ان میں کچھ تبدیلیاں بھی ہو گئیں، اور ان میں بعض لوگوں نے اس کے مطالب کو بھی خراب کر دیا، اور بعض ان کے اجزاء اس طریقے سے محفوظ بھی نہیں رہ سکے۔ لیکن یہ جو صحیفہ ہے یعنی قرآن مجید لفظ بہ لفظ اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ تو اس میں جو واقعہ ہے وہ کیا ہوا ہے، یعنی اس کی جو خاص اہمیت ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بیان ہی الفاظ، جو بات اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ میں کہی ہے انہی الفاظ میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں یا ہمارے درمیان میں موجود ہوتے ہیں تو پھر اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یعنی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ دین پر اس طریقے سے عمل کرو، دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ دین پر اس طریقے سے عمل کرو، ایک آدمی یہ کہتا ہے عبادت اس طریقے سے کرنی چاہیے، دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کا یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے پاس جب ہم جائیں گے تو وہ فیصلہ کر دے گی کہ فلاں فلاں معاملات میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اپنی حکمت بھی دی ہے، یعنی وہ تمام معاملات جو مابعد الطبیعات سے متعلق ہیں، یعنی ان چیزوں سے متعلق ہیں جو اس دنیا سے ماوراء ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں اس کتاب کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور اگر کوئی اختلاف تھا تو اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور شریعت کے حوالے سے بھی، خواہ وہ عبادت کی شریعت ہے، خواہ وہ دنیا میں رہن سہن کی شریعت ہے، خواہ وہ معیشت سیاست کی شریعت ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول، جو قواعد، جو قوانین دینا چاہے وہ اس کتاب کے اندر مرتب فرما دیے ہیں۔ تو جو فطرت کی ہدایت تھی اس کو ایک تکمیلی شکل میں اس کتاب کی صورت میں انسانیت کو دے دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ کی یہ ایک غیر معمولی عنایت ہے، ایک عظیم احسان ہے جو پوری انسانیت پر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، اس کا یہ اکرام ہے، اس کی یہ عظمت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ہدایت، اپنی عظیم کتاب کو اپنے الفاظ میں نازل فرمایا ہے۔ آپ کی بات کو اگر سمرائز کریں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور یہ انسانیت کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے خدا کی طرف سے۔ اسی بات سے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کئی سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تو اس بات سے کیا مراد ہے کہ یہ رمضان کے ماہ میں ہی نازل کیا گیا؟ یہ ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ جی، اس میں مختصر سی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ لازم نہیں ہے کہ یہ لیا جائے کہ اکٹھا قرآن مجید اسی مہینے کے اندر نازل ہو گیا۔ تو دو اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے جو زیادہ قرین قیاس ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ اصل میں اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جب قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کیا تو اس مہینے میں نازل کرنا شروع کیا، اور اس سے یہ بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی وہ امکان یہی ہے یا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسی مہینے میں آئی ہوگی۔ اور اسی طرح دوسری جو بات یا دوسرا قیاس یہ ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا قرآن مجید ایک ہی موقع پر یعنی رمضان ہی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو دے دیا ہو، اور پھر ان سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جستہ جستہ رفتہ رفتہ ایک تدریج کے ساتھ آگے ملتا رہا۔ آج ہم نے ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات کی، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کی ایک اہم وجہ قرآن مجید کا اس مہینے میں نازل ہونا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا مطالعہ لازماً کرنا چاہیے۔ میں خود بھی کوشش کروں گی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کروں، اور آپ سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔